ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ تم سنو، ایسے تو سب خالی سنتے رہ جائیں گے۔ تو اس کی آزمائش کا یہ شرعی طریقہ ہے کہ تم کو جن لوگوں سے کیسی ہی تعظیم، کتنی ہی عقیدت، کتنی ہی دوستی اور کیسی ہی محبت کا علاقہ ہو، علاقہ مطلب لگاؤ، ٹھیک ہے، علاقہ ہو، جیسے تمہارے باپ، تمہارے استاد، تمہارے پیر، تمہارے بھائی، تمہارے احباب، تمہارے اصحاب اور تمہارے مولوی، تمہارے حافظ، تمہارے مفتی، تمہارے وائز وغیرہ۔ وائز کہتے ہیں کہ واعظ کرنے والے، یعنی کہ جو بیان وغیرہ کرتے ہیں، جن کو مقرر آج کے دور میں کہتے ہیں وہ، اور تمہارے وائز وغیرہ وغیرہ۔ کیسے باشد، یعنی کہ کوئی بھی، ٹھیک ہے، کیسا باشد کوئی بھی ہو، جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، اصلاً تمہارے قلب میں ان کی عظمت، ان کی محبت کا نام و نشان نہ رہے، فوراً ان سے الگ ہو جاؤ، دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو۔ اس کے بارے میں یہ قرآن کہہ رہا ہے، ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتے ہیں۔ یعنی کہ توہین کرنے والا اگر کوئی توہین کرتا ہے اور وہ شیخ الاسلام ہو، جیسے کہ ماضی و قریب میں جو لوگ گزرے ہیں، اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، خلیل احمد امبیٹوی، ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ارے وہ تو بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے شیخ تھے، بہت بڑے پیر تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب اگرچہ کیسا ہی کوئی پیر ہو، عالم ہو، شیخ الحدیث ہو، مفتی ہو، مؤرخ ہو، مصنف ہو، محدث ہو، کوئی بھی ہو الغرض، تو اس کا ہمارا کوئی علاقہ نہیں، یعنی اس سے کوئی ہمارا لگاؤ نہیں ہونا چاہیے، اور اس سے ہماری دوری اشد ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہی ایمان کی بقا ہے، اسی میں ایمان کی بقا ہے۔ اور اگر کوئی اس سے رفاقت کرے، یعنی محبت کرے، لگاؤ کرے معاذ اللہ، تو اس میں صراحتاً اگر قلبی محبت ہو اس کے کفر کے جاننے کے باوجود، تو اس پر پھر ضروری ہوا کہ وہ تجدید ایمان، تجدید نکاح وغیرہ سب کرے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم اور محبت، یہ دونوں لازم ہے۔ دونوں کا ذکر کیوں کیا انہوں نے؟ پہلے فرمایا کہ محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، مطلب یہ ہے کہ تعظیم نبوی جو ہے، یعنی کہ حضور علیہ السلام کی تعظیم جو ہے، وہ سب کی تعظیموں سے وراء الورا ہے، یعنی کہ سب تعظیموں سے بہت اعلیٰ و ارفع و اعلیٰ ہے، خواہ وہ پھر اور دیگر انبیاء علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو، یا صحابہ کرام، یا اہل بیت پاک، چونکہ ہم تابعین انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن جس طرح ہمیں حکم نبی پاک کی تعظیم کے لیے دیا گیا، جسے ہم آخری نبی حضور علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور تعظیم میں یہ بھی آئے گا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی تعظیم کرتے ہیں، یہ بھی ایک طرح سے تعظیم ہی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سب کے سب نبی پاک کی تعظیم کرتے، تو تعظیم کا حکم صرف بشر کے لیے، یعنی کہ آج کی امت، حضور علیہ السلام کی امت کے لیے فقط نہیں ہے، بلکہ تعظیم انبیاء علیہ السلام، ملائکہ کے لیے، فرشتوں کے لیے، جن کے لیے، مخلوق میں جو کچھ، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر چیز پر یہ ضروری ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرے۔ اور جب تعظیم چلی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شفا شریف میں حضرت مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں، حضرت مفتی جلال الدین سیوطی، امجدی نہیں، حضرت مفتی جلال الدین سیوطی، یعنی علامہ جلال الدین سیوطی، حافظ احادیث کثیرہ، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے شفا شریف میں کہ جب سرکار معراج شریف پر تشریف لے جا رہے تھے تو ایک فرشتہ تھا جس کے 70,000 پر تھے، 70,000 پروں میں یاقوت کی موتیاں لگی ہوئی تھی، اور وہ ایک شاندار خوبصورت تخت پر بیٹھا رہتا تھا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ نبینا حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے زمین کی طرف تشریف لاتے وحی لے کر، اور جب گزرتے تو دیکھتے کہ وہ شاندار طرح سے بیٹھا ہوا ہے فرشتہ، لیکن جب سرکار کو معراج شریف ہو گئی، اس کے بعد کیا دیکھا؟ وہ فرشتہ تخت کے نیچے اتر چکا ہے، پر بھی اس کے ٹوٹ چکے ہیں، اور یاقوت موتیاں بھی جھڑ چکی ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تم کو یہ منصب دے دیا تھا، یہ مقام دے دیا تھا کہ تم ساتھ، تمہارے جو ہے اگل بغل نہ جانے کتنے پر تھے، یعنی کہ ایک وسیع پر تھا، اور اس کے بارے میں ایک جگہ یہ بھی حکم آیا، فرمایا انہوں نے کہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب تک ایک پر ہے، اور وہ پر جو ہے اس میں یاقوت موتیاں بھی ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ جب سرکار کی معراج شریف ہو گئی اور اس کے بعد جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا
واپسی میں کہ یہ ماجرا کیا ہوا، پر بھی جھڑ گئے، موتیاں بھی جھڑ گئیں، تخت سے نیچے بھی آ گئے، اب یہ مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب نبی پاک معراج شریف پر تشریف نہیں لے جا رہے تھے تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے وقت صرف میں نے قیام نہیں کیا، یعنی کہ کھڑا نہیں ہوا، حالانکہ وہاں پر اس کے دل میں یعنی کہ فرشتہ جو ہے وہ فرشتے دل وغیرہ سے کیا وہ اتفاق ہے، بہرحال تو وہ جو ہے تعظیم نہیں کی خالی، یعنی کھڑا نہیں ہوا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے یہ منصب چھین لیا۔ تو اب یہاں پر اس بات کو ظاہر و ثابت ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت اگر کوئی فرشتہ ہو کر تعظیم نہ کرے تو یہ معاملہ، تو اگر کوئی آج کا دو پائے کا جانور اپنے آپ کو نبی کا امتی بھی کہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں توہین بھی کرے تو پھر یقیناً وہ جو ہے ہمارے لیے لائق قابل احترام نہیں ہے، نہ ہم اس کے لیے کھڑے ہوں گے، نہ ہم اس سے سلام و کلام کریں گے، نہ ہم اس سے شادی بیاہ کریں گے، نہ ہم اس سے رشتہ داری کریں گے، نہ ہی اس کو عزیز و اقربا میں شمار کریں گے، بیمار پڑ جائے گا تو اس کی عیادت پر بھی نہیں جائیں گے، مر جائے گا تو اس کی جنازہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس کے جنازے کی کسی فاتحہ اگر کوئی فاتحہ کراتا ہے تو اس کی فاتحہ میں بھی نہ جائیں گے۔ الغرض یہی شریعت مطہرہ کا حکم ہے، لہذا تعظیم مصطفیٰ جو ہے وہ دین کے اصل میں سے ایک اصل یعنی کہ ضروریات دین میں سے ہے۔ ضروری ہے کہ تعظیم مصطفیٰ ہمارے لیے اشد ضروری ہے، اگر کوئی تعظیم مصطفیٰ سے پھر جائے تو پھر جو ہے اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم اور تباہی و بربادی کے کوئی دوسرا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسرا کیا فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تمام جہان پر تقدیم، یعنی کہ اس کو جو ہے مقدم کرنا پوری دنیا کی ہر چیز سے زیادہ۔ اوپر قرآن شریف کی آیت پڑھی نا کہ جب تک تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ، جب تک تمہیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تعظیم نہ ہو جائے تمہارے دل میں، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ تو اس کا مطلب یہاں پر یہ اچھا دوسری نقطے کی بات یہ کہ پہلے تعظیم کا ذکر کیا اس لیے کہ جب محبت ہوگی تبھی تعظیم ہوگی، اور جب محبت نہیں ہوگی یعنی کہ جب محبت نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے تعظیم بھی نہیں کرے گا۔ تو اس لیے اگر صرف لفظ سے کہتا ہو کہ ہم تو محبت کرتے، تو ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ محبت کے دعوے میں وہابی تو بندی وغیرہ اور فرقہ باطلہ کے لوگ پیچھے نہیں ہوتے، وہ اس بات قدم بھرتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ان کا یہ جملہ رائگاں ہے اور وہ مکر یعنی کہ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، مکر سے کام لیتے ہیں، حالانکہ وہ ان کی محبت نہیں بلکہ محبت کا لفظ استعمال کر کے وہ لوگوں کو جال میں پھنسانا چاہتے ہیں اور کفر کے دلدل میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ تو محبت نہیں اصل، بلکہ محبت تو اصل ہے ہی ہے، لیکن محبت کا لفظ صرف اتنا کافی نہیں کہ کوئی محبت کہے، لیکن اس کے لیے اصل کیا ہے؟ محبت کے لیے اصل کا جو تقاضا ہے وہ ہے تعظیم۔ تو تعظیم مصطفیٰ جب ہوگی تو یقیناً پھر ایمان بھی کامل ہوگا۔ علامہ حسن رضا خان فرماتے ہیں کہ مومن ہے وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے۔ وہ تعظیم جو کرتا ہے وہ مرے دل سے کرتا ہے، اور سنی جو تعظیم کرتا ہے وہ تعظیم مصطفیٰ اس کی زندہ دلی کا ثبوت ہوتا ہے، اور وہ جب تعظیم کرتا ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و اوصاف و کمالات کو خوب بیان کرتا ہے، اور یہی اصل تعظیم ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہو کہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کافی ہے، تعظیم ضروری نہیں، پھر معاذ اللہ یہ کہے کہ وہ تو محمد عربی معاذ اللہ، جیسے کہ محمود مدنی اور اس کا جو ہے آج کے دور کے جو دو پائے کے جانور جو زندہ ہیں ابھی ایک جملے میں اس نے یہ کہا کہ معاذ اللہ، جیسے کہ ابھی طارق مسعود نے کہا کہ نبی پاک معاذ اللہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ثم معاذ اللہ، تو یہ بھی تعظیم نہیں ہوئی، یہ اس نے تعظیم کی جو ہے توہین کیا، لہذا اس بنا پر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو تعظیم یہ نہیں ہے، تعظیم محبت کا تقاضا ہے۔ حق کیا ہوتا ہے؟ ایک عام بشری انسان کو اگر لے لیا جائے، جب ایک عام آدمی کو عام انسان سے جو گناہ گار بھی ہوتا ہے، سیاکار بھی ہوتا ہے، جس سے سوال و جواب بھی ہوگا، جس پر سزا اور جزا بھی حق ہے، وہ عام انسان سے جب کوئی محبت کرتا ہے تو آدمی کسی کے عیب کو چھپاتا ہے، عیب جوڑی نہیں کرتا، اور اللہ نے جس کو بھی عیب بنایا ہو، جو معصومین الی الخطا میں شمار ہو، ہے نا، جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے صدقے ہم سبوں کے عیب چھپائے ہوں، ہے نا، اس کی ذات میں عیب نکالنا یہ سب سے بڑا گناہ، اور یہ ہرگز تعظیم نہیں۔ اور اب کوئی لاکھ کہتا رہے کہ نہیں وہ تو ہم نے بتایا کہ ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا معاذ اللہ، تو اب اس کا مطلب یہ ظاہر ہو گیا کہ تعظیم جس کے پاس نہیں ہوگی اس کے پاس محبت بھی نہیں ہوگی، اور جس کے پاس تعظیم ہوگی اسی کے پاس در حقیقت محبت ہوگی۔ تو اگر تعظیم کوئی کرتا ہے تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ بندہ آپ سے حقیقی محبت کرتا ہے، اور اگر تعظیم ہی نہ کرے، اس کی مثال ہم آپ کو اور دے دیں، کوئی بندہ آپ کے گھر میں مہمان بن کر آئے، مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں، کوئی بندہ آپ کے گھر میں مہمان بن کر آئے، آپ نے اسے پانی نہیں دیا، چائے نہیں دی، ناشتہ نہیں دیا، اس سے ہم کلام نہیں ہوئے، اس کے آنے جانے پر آپ کو کوئی خوشی ظاہر نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب کیا ہوا
کہ ایک عام انسان کی آپ نے تعظیم نہیں کیا، لیکن آپ اس کے جانے کے بعد پھر یہ کہیں بھائی وہ جو آیا تھا میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، یا اس کے جانے کے بعد اس کو ڈائریکٹ کال کر کے کہیں آپ تشریف لائے تھے، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، وہ کہے گا ایسی محبت کیا کرے جناب، آپ کو تعظیم تک نہیں کرنا آتا، آپ کو ایک گلاس پانی نہیں پوچھنا آتا، ایک کپ چائے نہیں پوچھنی آتی، تو جب آپ ایک گلاس پانی ایک کپ چائے نہیں پوچھ سکتے تو آپ کیا خاک میں ہم سے محبت کریں گے؟ محبت کا حق یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے اس کا حق ادا کرے اور تعظیم کرے۔ یہ ایک بشری تقاضے کے اعتبار سے ہے کہ عام فہم آدمی جو گناہگار بھی ہوتا ہے، سیاکار بھی ہوتا ہے، بدکار بھی، ایک عام فہم آدمی کے لیے یہ حکم ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا بڑا حکم ہوگا اور کتنا اشد ضروری ہے کہ ہم ان کی تعظیم بھی کریں اور ان سے اصل محبت بھی کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہی اصل جو قرآن کریم نے فرمایا الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آزمائے گا کہ کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کتنا کہہ لینے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائیں اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ بالکل آزمائش ہوگی۔ اسی طرح آزمائش کے کئی مرحلے ہوتے ہیں، کبھی کہیں بد مذہب آ گیا، یہ بھی ایک آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ دین پر کتنا استقامت فی الدین پر قائم ہے اور کتنا میرے حبیب کردگار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخوں سے دوری اختیار کرتا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ وہ ان سے ہاتھ ملا لے، ان سے ہم کلام لے اور پھر کہے کہ نہیں ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں۔ تو پیارے محبت کا تقاضا حق یہ نہیں ہے، اس لیے اس چیز کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں، آگے کیا ہے؟ آگے کہتے ہیں تمہارے پیر، تمہارے بھائی، تمہارے احباب، تمہارے اصحاب، تمہارے مولوی، تمہارے حافظ، تمہارے مفتی وغیرہ، یہ بھی آپ پڑھ چکے تھے کہ یہ کوئی بھی ہوں، ٹھیک ہے، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کریں، اصلاً تمہارے قلب میں ان کی عظمت، ان کی محبت کا نام و نشان نہ رہے۔ اب یہاں پر نام و نشان نہ رہے، اس کے بارے میں ایک دو واقعہ بتاتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کسی صاحب نے خبر کی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ایک شخص آیا ہے جو آپ سے ملاقات کا متمنی ہے، یعنی ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ خبر پہنچی، کسی نے بتا دیا کہ وہ آنے والا رافضی تھا، جو آیا ہے ملاقات کرنے وہ رافضی ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے بہت اصرار کیا، لیکن اعلیٰ حضرت نے ملاقات نہیں کی۔ الغرض وہ شاید غالباً کسی طرح سے اعلیٰ حضرت کو پاس پہنچ گیا، تو اعلیٰ حضرت نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ مناظر ادری کے اندر ایک واقعہ موجود ہے۔ حضرت علامہ حشمت علی خان رحمۃ و رضوان بہت بڑے مناظر تھے، اعلیٰ حضرت کے مظہر اعلیٰ حضرت ہے۔ ان کے بارے میں نے پڑھا کہ ایک مرتبہ مناظرہ کر کے آ رہے تھے، علماء نے فرمایا کہ حضور آپ کے علم کی تو طوطیاں بولتی ہیں، وہابیوں کے آپ دانت کھٹے کر دیتے ہیں۔ 100 سے زائد مناظرے آپ کر چکے، سب میں ان کے دانت کھٹے کر دیتے ہیں، اور جب آپ کا نام وہابی سنتے ہیں تو تھرا جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے وہاں پر کہا حضور ہم ایک جگہ موجود تھے، وہاں پر کچھ وہابی آپ کے علم کی بہت تعریف کر رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حشمت علی کو تو بہت علم ہے۔ تو علامہ حشمت علی کا رحمۃ اللہ تعالی رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا حضور آپ کی تعریف کی جا رہی ہے اور آپ رو رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ میرے علم کی محبت بھی ان کے دل میں ہو، مطلب مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میرے علم جو ہے نا اس کی محبت بھی ان کے دل میں ہو۔ خدا نہ کرے کل قیامت کے دن میرا علم اگر کھڑے ہو جائے رب کے سامنے اور یہ کہے کہ میں حشمت علی کا علم ہوں جو میں وہابیوں اور بدعقیدوں کے دل میں تھا، تو فرماتے ہیں کہ میری شفاعت کے تو خسارے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے دیکھیے فرماتے ہیں میری جو مغفرت ہے، میری جو بخشش ہے، یہ دیکھیے بزرگوں کی نظریات کیسے تھے اور کس قدر پختہ یقین نظریات تھے۔ اسی لیے آج کے دور میں ہمیں اس پر سخت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں پر بہت ہی احتیاط کیا کریں، اور بہت ضروری ہے احتیاط کرنا اور ہر چیز کو سمجھنا، اور دور اندیشی کے فرق خود نظر آئے گا اگر آپ اپنے اندر ویسا مزاج پیدا کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، اب آگے کیا کہتے ہیں؟ آگے کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا ہے تو اسے فوراً دودھ سے مکھی کی طرح نکالو۔ ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں آگے سنیے، ان کی صورت ان کے نام سے نفرت کھاؤ، یعنی کہ جو کفار و مشرکین مرتدین ہے وہابیہ دیابنا، ان کی صورت ان کے نام سے نفرت کھاؤ۔ اور آپ دیکھیے ہم نفرت کیسے کھائیں؟ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں پر ایسی فٹکار برساتا ہے، وہ داڑھی رکھے ہوتے ہیں، بظاہر ان کی داڑھی ہوتی ہے، ان کے لیے وہ داڑھی کوئی نفع بخش نہیں، اور نہ ان کی داڑھی کیا ان کی پوری ذات بھی تعظیم کے لائق نہیں ہے ہماری، اگرچہ وہ باشرہ ہی وہابی کیوں نہ ہو، یعنی بظاہر تو باشرہ نظر آتا ہے لیکن ہمارے لیے سب مردود ہے، اس کی داڑھی، اس کی اذان، اس کی نماز سب مردود ہے۔ اگر وہ اذان دے گا تو اس کی اذان کی بھی تعظیم نہ کریں گے، وہ نماز پڑھائے گا تو اس کی نماز کی بھی تعظیم نہ کریں گے۔ ٹھیک ہے،
سب مردود ہو جائے گا، اس لیے کہ اب اس کی ہر چیز سے ہمیں دشمنی ہونی چاہیے، اور یہی حکم قرآن کریم نے ہم کو دیا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ٹھیک ہے، کہ کفاروں سے، یعنی یہ آیت کفاروں کے لیے فرمایا گیا، اور یہ وہابی دیوبندی یہ کفاروں سے بدتر، یعنی کہ وہ کافر اصلی جو ہے اس سے بھی بدتر ہے، تو اس لیے فرمایا کہ یہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہی حکم دیا، تو ان کی صورت ان کے نام سے نفرت کھاؤ۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو رکھے رہتے ہیں داڑھی، آپ دیکھیے ابھی یہاں دہلی میں تھا، میں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں، لیکن قریب میں ہی ایک مرکز ہے، مرگھٹ ہے مطلب ان لوگوں کا، آپ نیچے اتریے اور وہاں پر دیکھیے، پھر مطلب مل ہی جاتے ہیں، ہر جگہ مل جاتے ہیں ایسے کوے خور، ان کے چہرے پر کس قدر پھٹکاریں برستی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے دل میں ایمان نہیں ہے تو چہرے پر اس کی، اور حدیث پاک ہے کہ بندے کے دل میں کیا ہے یہ اس کے چہرے سے عیاں ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آج دیکھیے ان بدمذہبوں کو تو دیکھنے کے بعد ہمیں بالکل ظاہر و ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر کس قدر لعنت ہے، اور ان کے چہرے پر کس قدر کی پھٹکار برستی ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہوں کہ ایک ہمارا سنی صحیح العقیدہ اگرچہ وہ فسق و فجور کرتا ہے، لیکن آپ اس کے چہروں کو دیکھیے، خدا کی قسم اس سڑے ہوئے وہابی کے رکھی ہوئی داڑھی والے اس چہرے سے لاکھ گنا اچھا ہمارا وہ سنی لگتا ہے جو اگرچہ فسق و فجور کرتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فسق و فجور سے محفوظ و معمون فرمائے۔ تو اس لیے یہ یاد رکھو کہ دین کی اصل جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم پر ہے، اگر وہ نہیں ہے تو جنگل کی طرح داڑھی رکھ لے، کچھ بھی کر لے، وہ کیسا ہی عمل کر لے، کیسا ہی معاملہ کر لے، کیسا ہی لباس پہن لے، کتنا اچھا جبہ پہن لے، کتنا برانڈڈ جبہ پہن لے، ہے نا، کتنی لمبی داڑھی رکھ لے، کتنی اونچی ٹوپی پہن لے، لیکن جب ایمان چلا گیا تو پھر آپ فرماتے بھیڑ میں کم بخت کے ایمان گیا، کہ ایمان گیا تو اب کچھ نہ رہا۔ تو ان کی صورت، ان کے نام سے نفرت کھاؤ، یہی حکم قرآن کا، یعنی کہ نفرت کرو، کھاؤ سے مراد یہاں کہ نفرت کرو، ان کو دیکھو تو نفرت کرو، اپنے دل میں نفرت پیدا کرو اور ان سے دوری اختیار۔ اس لیے نفرت پیدا کرنے کا کیوں حکم ہے؟ نفرت پیدا کرنے کا اس لیے حکم ہے کہ اگر تم نفرت نہیں کرو گے تو پھر ان کے قریب جاؤ گے، ان سے محبت کرو گے، ان سے رفاقت کرو گے، رشتہ داریاں کرو گے، اور اللہ نہ کرے اگر ایسا ہوا تو پھر تمہارا بھی کب ایمان چلا جائے گا اور تمہیں یہ خبر نہ ہوگی، اور شیطان ایسے دھیرے دھیرے پھنساتا ہے۔ جیسے آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، وہابیوں کے وہ لڑکی دیتے ہیں، کہتے ہیں حضرت لڑکی ہم لے رہے ہیں، لاتے ہیں لڑکی، کہتے ہیں لڑکی ہم لا رہے ہیں، ہم تو اپنی طرح پورا کام کریں گے، حالانکہ شریعت مطہرہ میں سخت حرام، ناجائز و حرام ہے، اور اگر جس لڑکی کو لا رہے ہیں تو یہ ایک راستہ شیطان کھولتا ہے سامنے والے کو بدمذہب بنانے کا، یعنی کہ وہابی دیوبندی اس کو بنانے کا۔ لڑکی لانے کے بعد رشتہ داری ہو جاتی ہے، اب آپ طلاق دے نہیں سکتے معاذ اللہ، حالانکہ اگر لڑکی نے بھی کفر بکا ہے اور وہ بھی وہابڑی ہے تو حکم یہی آئے گا کہ نکاح ہی نہیں ہوگا اس کا، ٹھیک ہے۔ تو اگر بالفرض لڑکی، چلو ٹھیک ہے، اس نے اگر حد کفر تک اس کا معاملہ نہیں تھا، اور گھر میں کوئی ایک فرد ہے، بھائی ہے یا باپ ہے اور سخت ہے، تو اب اس پر حکم سب پر یہی ہوگا کہ وہ اس سے دوری بنائے اور ہرگز لڑکی نہ لائے، وہابیوں کے وہاں نہ لڑکی دے نہ لڑکی لے، اور کاروبار کے حکم میں بھی یہی ہے کہ ان سے نفرت کھاؤ۔ تو علماء نے ایک راستہ یہ نکالا کہ جیسے اب میرا کام کسی سے چل رہا ہے اور دوسری صورت ابھی میرے پاس نہیں ہے تو اس سے ہم نفع اٹھا رہے ہیں، اٹھاتے رہیں، زیادہ سے زیادہ نفع اٹھائیں، لیکن اس سے ملنا جلنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، بات چیت، ہم کلام وغیرہ وغیرہ، یہ سب کے سب ناجائز و حرام ہے، یہ بالکل نہ کریں گے اور اس کو کرنے سے سخت پرہیز کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی صورت سے، ان کے نام سے نفرت کھاؤ، یعنی کہ نام آ جائے تو نفرت کھاؤ، نام کی بھی تعظیم نہ کرو، جیسے کہ اشرف علی تھانوی کا نام آ جائے تو یہ تھوڑی کہیں گے معاذ اللہ حضرت اشرف علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ثم معاذ اللہ، نہیں، ہرگز نہ کہیں گے، بلکہ اگر کوئی کفر کے جاننے کے باوجود اس کے نام کی بھی تعظیم کرے تو بھی اس کے ایمان کا خطرہ ہے، اور اس کے کفر میں، یعنی کہ کفر کے دلدل میں گرنے کا یہ بھی ایک راستہ ہے، کیونکہ اس نے ایک ایسے شخص کی تعظیم کی، اور حدیث پاک ہے کہ کسی بدمذہب کی تعظیم کرنا ایسا ہے جیسے اپنے دین کو ڈھا دینا۔ حضرت فقیہ ملت علیہ الرحمہ نے اس مسئلے کو لکھا کہ کسی بدمذہب یعنی کسی وہابی دیوبندی کی تعظیم کرنا، اس کے آنے پر کھڑا ہو جانا، اس کو پانی دینا، اس کو چائے دینا، بلکہ حدیث پاک میں ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت میں جب ایک بدمذہب آیا اور آپ نے اس کی زبان سے چند کلمات بد سنا اور کھانے کی پلیٹ رکھی ہے، حضرت فاروق اعظم نے اس کے آگے سے کھانا چھین لیا۔ کیا مطلب معلوم ہوا کہ بدمذہب کا دائر اسلام میں کہیں سے کوئی راستہ نہیں ہے کہ کہیں سے اس کو داخل کر کے کوئی اس کے لیے صلہ رحمی کی جائے، ہرگز نہیں۔ اور آج کل جو لوگوں نے یہ ایک شوشہ چھوڑ رکھا ہے، یہ ایک کیڑا رینگ جاتا ہے لوگوں کے کہ معاذ اللہ مذہب سے بڑی انسانیت ہے، نہیں،
انسان تو اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کا مذہب کامل نہ ہو، جب تک اس کا ایمان کامل نہ ہو۔ ایمان و مذہب نہیں یعنی دین و مذہب نہیں تو پھر اس کی انسانیت ایسے ہے جیسے حضرت شیخ جو ہے احیاء العلوم میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ مذہب اور ایمان اگر ہے تو آدمی انسان ہے، ورنہ فرمایا کہ وہ تو مثل جانور ہے۔ اس لیے یہ جو آج کل کیڑا رنگ گیا ہے کہ ہم تو انسانیت کے ناطے، تو انسانیت کا کوئی ناطہ نہیں ہوتا ہے، اصل ناطہ دین کا ہے، اصل ناطہ ایمان کا ہے۔ ایمان کا ناطہ نہیں تو کوئی ناطہ نہیں، اور ایمان کا ناطہ ہے تو یہی اصل ناطہ ہے، یہی اصل رشتہ داری ہے، یہی اصل خاندانی ہے، یہی اصل محبت ہے، اور یہ گئی تو سب گیا، اب کوئی انسانیت کی چیز نہیں۔ اور حکم بھی یہ ہے اور حدیث پاک میں بھی یہ ہے کہ مطلب جب مر جائے تو اس کی عیادت کو نہ جاؤ، ہاں اس کے کھانے پینے کے لیے ساز و سامان نہ دو اس کو، اور اس کے مر جانے پر اس کے جنازے میں نہ جاؤ۔ یہ پورا حکم حدیث کریمہ میں بھی ہے، یہ کوئی اپنے گھر کی بات نہیں ہے، اور اعلیٰ حضرت نے کوئی اپنے گھر کی بات نہیں بتائی، بلکہ یہ قرآن و حدیث میں اس کا واضح حکم ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ان کی صورت ان کے نام سے نفرت کھاؤ، پھر نہ تم اپنے رشتے علاقے دوستی الفت کا پاس کرو، مطلب کہ اب فکر نہ کرو کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے عزیز ہیں، ہمارے اقربا ہیں، اس کی فکر نہ کرو۔ ٹھیک ہے، آگے کیا کہتے ہیں؟ نہ ان کی مولویت اور مخیت اور بزرگی فضیلت کو خطرے میں لاؤ، خاطر میں لاؤ۔ کہتے ہیں کہ اب ان کی نہ یعنی اگر کوئی پیر ہے، کوئی پیر صاحب ہے اور نبی پاک کی شان میں یا صحابہ رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، خصوصاً جیسے آج کے دور میں حضرت امیر معاویہ، تو اب اگر کوئی پیر صاحب یا کوئی مولوی صاحب یا کوئی مفتی صاحب ان لوگوں کی گستاخیاں کریں تو اب ان کی تعظیم نہ کی جائے گی، خواہ وہ پیر صاحب کسی خانقاہ کے ہوں، کتنے بڑے پگڑی والے ہوں، کتنے بڑے امامے والے ہوں، کتنے بڑے جبے والے ہوں، ان کا سب کے سب مردود ہو جائے گا، اور ان سے نفرت کھاؤ، یہی حکم قرآن کریم میں ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہی حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ یقیناً وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تمام عالم کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہے، یقیناً پوری دنیا ان کا خاری ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس سے قبل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا حکم ہمیں قرآن نے دیا ہے، تو اس لیے ہمیں کلام الہیہ پر بھی عمل کرنے کی سخت اور تر سخت ضرورت ہے، اور یہی ہمارے ایمان کا شیوا، یعنی یہی ہمارے ایمان کی اصل ہے، اور یہ گیا تو پھر سب گیا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی پیر صاحب آ جائیں اور انہوں نے حضرت امیر معاویہ یا اور دیگر کسی صحابہ کی گستاخی کی، یا اور کسی اللہ والے یا کسی محبوبین مقربین بندوں کی گستاخیاں کی، وہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبولین بندے ہیں، تو اب لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ فلاں نے یہ گستاخی کی۔ جیسے ایک جو ہے شخص ہے اور وہ حضرت سبطین حیدر نجمی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو خود اعلیٰ حضرت کے مسلک کے بڑے سچے اور پابند تھے، اب ان کا لڑکا تو اب اگر کوئی سخت ہو، وہ کسی خانقاہ کا ہو، کہیں کا ہو، تو اگر اس نے کسی کی گستاخی کی، یعنی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ سامی کباب کہا یا ثم معاذ اللہ کوئی توہین کی، تو اب کوئی بھی آدمی ہو، کیسا بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، کسی خانقاہ کا ہو، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے، بلکہ اب ہم اس کی تعظیم، یعنی اب ہم اس سے کوئی علاقہ ہمارا نہیں ہے، ہم لوگوں کو آگاہ کریں گے اس کے دور ہونے سے، نہ کہ یہ کہ ہم سید کی دعائی دے دے کر لوگوں کو اس کے پیچھے لگائیں اور لوگوں کے ایمان کو تباہ و برباد کریں۔ اس لیے کہ ایک جو ہے غیر صحابی اور ایک صحابی پر جو فضیلت ہے وہ زمین اور آسمان کا فرق ہے، اس لیے کہ ایک غیر صحابی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے اور ایک صحابی ایک مٹھی جو خیرات کرے، پھر بھی غیر صحابی اس صحابی کے برابر نہیں پہنچ سکتا، خواہ وہ اپنے وقت کا غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، قلندر ہو، خواہ کیسا ہی کوئی ہو، لیکن اس صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ ان کی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مقدس سے عطا فرمائی، جیسے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھی و مہندی فرمایا، اور کاتب وحی اور باعث قاصد اور کاتب پلانے والوں میں وہ 7ویں نمبر پر، اور دیگر فضیلتیں جیسا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے لی پائی۔ تو اس سے مطلب کیا معلوم ہوا؟ مطلب یہ معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب یہ اتنے مقبول صحابہ کرام ہیں، اب کوئی اگر ان کی شان میں گستاخی کرے گا، اور وہ بھی آج کے زمانے کا 1400 سال گزر جانے کے بعد آج کے زمانے کا کوئی اگر اٹھے اور وہ یہ کہے
تو اب ہم اس کی تعظیم و تقریب نہ کریں گے. ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم محبت، اہل بیت کی تعظیم محبت، صحابہ کی تعظیم محبت، یہ سب ہمارے لیے ضروری ہے اور ہماری نجات کا ذریعہ ہے. اسی لیے یہ یاد رکھو کہ دامن اصحاب و اہل بیت، دامن اولیاء، یہ ہمارے لیے خاص اہم ضروری ہے. ہمیں ہمیشہ ان کے دامن کو مضبوطی سے تھام کر زندگی کا جو ہے شب و لب و لباب جو زندگی کا حقیقی ہے وہ اس پر ہی نچوڑ ہے ہمارا، اور اسے دیکھنا چاہیے کہ ہمارا جو ہے وہ ان سے وابستگی، ہماری ان سے محبت و انسیت، اور حقیقت میں جو حقیقی انسیت ہے وہ کتنی ہے، اس پر ہمیں خاص توجہ خود بھی رکھنی چاہیے، اور اپنے اہل خانہ کو، عزیز و اقربا کو، والدین کو اور بھائی بہن کو، ان سب چیزوں پر دکھانا اور بتانا چاہیے کہ یہ نہیں ہو کہ ہم تو پرہیز کر رہے ہیں لیکن ہمارے باپ صاحب جو ہے وہابیوں سے مل رہے ہیں، فلاں سے مل رہے ہیں، بھائی وہابی سے مل رہا ہے. ایسا نہیں، بلکہ ہم بھی ہوں اور ہمارے عزیز و اقربا بھی ہوں، اور ہم انہیں آگاہ بھی کریں کہ دیکھو ان کا یہ مسئلہ ہے، لہٰذا ان سے آگاہ ہونا ضروری ہے. تو اگر وہ آگاہ ہو جائیں تو کیا ہی اچھا، اور اگر وہ آگاہ ہونے کے بعد بھی ان سے باز نہ آئیں تو ایسوں سے بھی دوری کا حکم ہے، پھر وہ خواہ کوئی بھی ہو. اب آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مشائخ وغیرہ کی بزرگی فضیلت کو خاطر میں لاؤ. آخر یہ جو کچھ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی بنا پر تھا. یعنی کہ آج جو کچھ ہے دین میں، جو کچھ ہے آج جتنے بھی لوگ دین کا لبادہ اوڑے ہیں یا دین کا لبادہ اوڑھ کے جو گستاخی کرتے ہیں معاذ اللہ، تو یہ سب یعنی کہ جو کچھ ہمیں دنیا میں ہے، جو کچھ تھا، کوئی آج سنی صحیح العقیدہ تھا، کل وہ گستاخ صحابہ و اہل بیت ہو جائے یا نبی پاک کا گستاخ ہو جائے، تو کل تک جو اس کی تعظیم کی جاتی تھی وہ کیوں تعظیم کی جاتی تھی؟ آج علماء کی تعظیم کیوں کی جاتی ہے؟ نبی پاک نے ان کے فضائل کو بیان فرمایا. علماء کی تعظیم کیوں کی جاتی ہے؟ علماء کی تعظیم قرآن کریم نے بیان فرمایا، اور اصل علماء کو نسبت کس سے ہے؟ نبی پاک سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو آگے بڑھانے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی تعظیم کو بتانے کے سبب تو علماء کے لیے دل میں محبت ہے. اگر یہ ختم ہو جائے معاذ اللہ، اور یہ کسی میں اگر دور ہو جائے، ختم ہو جائے، تو پھر اس کا لبادہ اس کی تعظیم کے لائق نہ تھا، اس کی باتیں اس کی تعظیم کے لائق نہ تھی، اس کا کھانا، اس کا چلنا، اس کا بیٹھنا، اس کا اٹھنا، یہ تعظیم کے لائق نہ تھا. تعظیم کے لائق تو اصل محمد رسول اللہ کی محبت تھی. تو محمد رسول اللہ کی محبت و تعظیم کا جب وہ درس دیتا تو پھر ہم اس کی بھی تعظیم کرتے، اس سے بھی محبت کرتے، اس لیے کہ وہ ہمارے لیے ایک ذریعہ بن گیا تھا ہدایت کا، ایک راستہ بن گیا تو صحیح طور پر ہمیں صحیح جگہ پہنچانے کا. اب جب وہ بھٹک گیا تو پھر اب وہ کیسا اچھا لباس پہنے، کتنا اچھا جبہ پہنے، وہ ہمارے لیے لائق و تعظیم و تقریم نہیں، اور وہ مردود ہو گیا. لہٰذا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے بھی وہ مردود ہو گیا، اور اللہ اس کے رسول اور تمام ملائکہ کی ایسوں پر لعنت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی گستاخیاں کرتے ہیں، اور پھر جبہ کبہ پہن کر اپنے آپ کو عالم، مفتی، محقق وغیرہ ظاہر کرتے ہیں. بہرحال بتانے کا لب و لباب جو اصل کلام تھا وہ یہی تھا کہ دین پر ثابت قدمی اصل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ دو چیزیں ہیں، تعظیم مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ. آگے کیا کہتے ہیں؟ غلامی کی بنا پر تھا، یعنی کہ جو کچھ تھا وہ سب نبی پاک کی غلامی کی بنا پر تھا. جب یہ شخص ان کی شان میں گستاخ ہوا، پھر ہم سے اس سے کیا علاقہ رہ گیا؟ اس کے جبے امامے پر کیا جائیں؟ نہیں، ہرگز نہ جائیں. اس کے جبے اور امامے پر نہ جائیں گے، اس کے کرتے پیجامے پر نہ جائیں گے، اس کی اچھی ٹوپی، لمبی داڑھی، اچھی زلفوں پر نہ جائیں گے، بلکہ یہ مردود ہو گیا. اب اس کی تعظیم ہمارے لیے حرام، اب اس سے ملنا جلنا ہمارے لیے حرام، اس کے پاس کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہمارے لیے حرام. اور اگر معاذ اللہ اعتقاد کے ساتھ ہو تو کفر. ٹھیک ہے، اگر اس نے گستاخی کر دی تو یہ حکم شرع ہے. آگے کیا کہتے ہیں؟ کیا بہتار یہودی جبہ نہیں پہنتے؟ دیکھو کتنی بڑی بات فرمائی کہ کیا یہودی جبہ نہیں پہنتے؟ یہودی داڑھی نہیں رکھتے؟ کیا امامے کی شکل کی طرح، اس طرح ہم امامہ باندھتے ہیں، اس امامے کی شکل کی طرح کیا سردار پگڑ نہیں باندھتے؟ کیا سردار داڑھی نہیں رکھتے؟ تو کیا معاذ اللہ سرداروں کی داڑھی کی تعظیم کی جائے گی، ان کے پگڑ کی تعظیم کی جائے گی؟ ہرگز نہ کی جائے گی. اس لیے اگرچہ کسی کے پاس پگڑ ہو، امامہ ہو، یعنی جو پگڑ باندھتے ہیں لوگ وہ باندھے، داڑھی ہو، ٹوپی ہو، کرتا ہو، خواہ کچھ بھی ہو، اور خواہ یہودیوں کی طرح، یہودی تو ٹوپی بھی لگاتا ہے، وہ تو داڑھی بھی رکھتا ہے، وہ بھی جبہ کبہ پہنتا ہے، تو ان کے وہاں بھی یہ سلیبس میں موجود ہے. تو اب یہ سب چیزیں ہمارے لیے، ہماری نظر میں ان کی یہ سب چیزیں مردود ہیں، اور ان کی تعظیم ہمارے لیے حرام، اشد حرام ہے. لہٰذا ان سب باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اصل جو ہے ایمان ہے وہ کیا ہے؟ نبی پاک کی محبت اور تعظیم، جس کو ڈاکٹر اقبال نے بہت آسان لفظوں میں کہا
کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کہ اگر نبی پاک سے محبت کر لو تو پھر لوح و قلم تیرے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ بندہ اگر نبی پاک کا سچا عاشق ہے، یہاں سے ہاتھ اٹھائے دعا کرے، جو کچھ لوح میں تیری تقدیر میں لکھا تھا وہ بدل جائے گی۔ اور یہی حدیث پاک ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ مومن دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے۔ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تقدیر میں، اوپر پڑھا بھی چکے ہیں ہم کہ تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ دعا سے بدل بھی جاتا ہے۔ لہذا یہی ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور میرے مرشد فرماتے ہیں نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، ادھر مادر برادر مال و جاں ان پر فدا کر دے، ہے نا۔ یہی ہمارے بزرگوں نے ہمیں جو ہے نظریہ دیا ہے، اسی پر آپ قائم رہیں، قائم رہنے کا حکم دیں، اور اگر کوئی اس پر قائم نہ رہے اور قائم رہنے سے گریزہ کرے سب کچھ سننے اور جاننے کے باوجود، تو آپ اس سے بھی دوری کر لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک کی سچی محبت عطا فرمائے اور سچی تعظیم و تکریم عطا فرما کر مذہب اہل سنت میں تا زندگی جو ہے قائم و دائم رکھے، اسی پر ہمارے آباء و اجداد کا خاتمہ ایمان بالخیر عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے آپ لوگ اچھی طرح سے؟ جی حضرت جی حضرت اچھا، ماشاء اللہ۔ ہاں چلیں، اتنے لوگوں میں اتنے لوگ تو سمجھے، 2 لوگ تو سمجھے کم سے کم۔ شاید کچھ لوگ تو موبائل ہمیں لگتا ہے کہ چالو کر کے رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنا اچھا، چلیے ماشاء اللہ، اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تمید ایمان کا ایک حصہ اور مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ الرحمن کل کا حصہ اور مکمل کریں گے، دھیرے دھیرے برابر چلائیں گے۔ کوئی سوال کرنا ہو تو اب سوال کر لیں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت ایک سوال ہے، یہ سوال یہ ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، یہ کس کا لکھا ہوا ہے؟ حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس متعلق سوال کیا گیا کہ یہ ربائی کس کی ہے اور اس ربائی کو پڑھنے میں کیا مسئلہ ہے، تو حضور تاج الشریعہ نے فرمایا کہ یہ ربائی مشہور ہے حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور رہی بات پڑھنے کی، دونوں مسئلہ بتا دے رہا ہوں۔ حضور تاج الشریعہ فرماتے کہ اس میں ایسی کوئی کراہت و قباحت نہیں ہے، اور مشہور یہی ہے کہ یہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی ہے، اور نہ میری نظر سے کبھی گزرا ہے کوئی کہ جو ہے وہ کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی ہے۔ بہرحال 1-2 مقالے میں پڑھا ہے ہم نے بھی، لیکن کوئی مستند میرے پاس ثبوت نہیں ہے اس کا کہ یہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی لکھی ہوئی ہے۔ حالانکہ جب اس میں پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے تو پھر پڑھ سکتے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جی ایک شخص نے لکھا ہے، ہاں کسی رافضی کا لکھا ہوا یہ قرآن تھا۔ نہیں، اس میں میرا تو کوئی مطالعہ نہیں ہے ابھی تک، اگر کبھی ہوا تو پھر انشاءاللہ فرمایا ہاں جی اعلیٰ حضرت اس کے بارے میں کچھ بتایا بھی کیا؟ یہ پورا تو نہیں پتا تھا، مگر اتنا بتایا کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ مطلب پڑھ سکتے ہیں، اس میں کسی گستاخی نہیں ہے۔ ہاں بولا نا، اس میں میری کوئی تحقیق، میرے پاس کوئی سلسلہ چشتی غریب کی نواز ایسی کا لکھا کتاب ہوا نہیں ہے۔ میرے پاس کوئی ایسی یہی تو ہم بھی بتا رہے ہیں نا کہ میرے پاس کوئی ایسی تحقیق نہیں ہے اس پر کہ یہ غریب نواز کا لکھا ہوا ہے، لیکن اس میں کوئی قباحت نہیں ہے تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مشہور زمانہ یہی ہے کہ غریب نواز، بلکہ رافضی خود اپنے پوسٹر میں یہ لکھتا ہے کہ یہ غریب نواز نے کہا ہے، تو اگر ان کی طرف نسبت کرتا ہے اور کوئی ایسی اس میں قباحت نہیں تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی اور کوئی سوال؟ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت ایک سوال تھا حضرت۔ بتائیے۔ جی حضرت ذبیحہ کا سوال ہے حضرت، کہ شادی وغیرہ میں جاتے ہیں حضرت تو وہاں پر کون ذبح کرتا ہے پتہ نہیں رہتا ہے، تو پھر وہاں پر کھانا کیسا ہے؟ اگر اس ذبیحے میں شک ہے، یعنی تردد کا شکار آپ ہیں کہ وہ ذبیحہ سنی کا ہے کہ نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ اس ذبیحے سے پرہیز کیا جائے، اور اگر یقین ہے تو کھا لے، ورنہ تو پرہیز کرنا ہی بہت بہتر ہے۔ شادی بیاہ ہوٹل وغیرہ کے ذبیحوں سے پرہیز کرنا اشد ضروری ہے، چونکہ نہیں معلوم کہاں کا کیسا ذبیحہ ہے، اس لیے بچنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ جی السلام علیکم حضرت۔ السلام علیکم۔ کسی نے سوال کیا ہے سونے چاندی کے دیے میں چراغا کرنا کیسا ہے؟ تو چراغا کرنا سونے چاندی کے دیے میں یہ مال کا صرف، یعنی کہ مال کا ضائع کرنا ہے، اس لیے کہ چراغے کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے دیا سے، ٹھیک ہے؟ وہ چراغا لوگ عقیدت و محبت کرتے ہیں،
لیکن جہاں مال کا ضائع ہو وہاں ایسا چراغا کرنا یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. سونے یا چاندی وغیرہ میں اگر آپ چراغ ضائع کریں گے، وہی آپ اگر فقراء اور مساکین کو خیرات وغیرہ کر دیں تو یہ بہت بہتر ہے. اور مٹی کے دیالی میں اگر آپ محبتاً چراغا کرتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، جبکہ اس میں بھی اس کو عقیدت یا باعث ثواب یا اور دیگر چیزیں نہ سمجھی جائیں، اس لیے کہ اس میں کوئی ایسا چراغے کا حکم تو نہیں ہے. یہ پہلے کے زمانے میں ایک چراغ لوگ روشن کیا کرتے تھے، اور اب کے زمانے کا جو امور ہے وہ ایک الگ طرح سے ہے، ٹھیک ہے. اور بتائیں. سوال یہی تھا حضرت. وعلیکم السلام. ہاں حضرت یہ بتائیں. چراغ کے بارے میں سوال تھا حضرت. گھر میں کوئی غوث پاک کے نام کا چراغ جلاتے ہیں، حضور وجیب نواز کے نام کا چراغ جلاتے ہیں. دیکھیے وہ لوگ نام کی نسبت سے چراغ جلاتے ہیں. کوئی گرم نواز نے چراغ تھوڑی دیا تھا کہ جلاؤ. جیسے کہ چوتھا شریف میں لوگ چراغ بیچتے ہیں، اب وہ چراغ نسبتی چراغ بیچتے ہیں، وہ چراغ کیسی نسبت کا ہے پہلی بات تو اس میں تھوڑی تحقیق کرنی ہوگی کہ وہ تحقیق میں یہ دیکھا جائے گا کہ چراغ وہ کیسا نسبتی چراغ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چراغ رہتا ہے تو وہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ چراغ ان کا ہی بنایا ہوا حقیقی چراغ ہے یا وہ خاص چراغ ہے. ہاں جو آسیبی خلل وغیرہ میں چراغ جلتے ہیں اس کا مسئلہ الگ ہے، اس کا حکم الگ ہے. لیکن اگر لوگ ایسے لائٹ ہونے کے بعد بھی چراغ جلاتے ہیں تو یہ محض مال کا ضائع کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. اور بتائیں. السلام علیکم. اور یہاں پہ ایک بات اور بتاتا ہوں. وعلیکم السلام. ایک منٹ رکے. لوگ تاک میں رکھ کے چراغ جلاتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں معاذ اللہ کے یہاں فلاں بزرگ آتے ہیں، فلاں بزرگ. یہ سب کے سب باطل خیالات ہیں. اہل سنت والجماعت کا، ہمارے بزرگوں کا اور ہمارے بزرگوں کی لکھی ہوئی کتب میں جو کچھ تحریر ہے کتابوں میں، ان چیزوں سے یہ سب چیزیں ثابت ہیں کہ ایسی چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں. اور یہ سب من گھڑت اور مردود خیالات ہیں کہ فلاں تاک میں فلاں بزرگ آئیں گے، یہاں چراغ رکھ دو، یہاں یہ رکھ دو. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. ہاں جی فرمائیے. جی جیسے عورتوں کو ضرورت یہاں پر مزار شریف پہ جانا منع ہے بزرگوں کی بارگاہ میں، تو بغداد شریف یا کربلا شریف یہاں سب کی حاضری دے سکتی ہیں، وہاں پر جا سکتی ہیں عورتیں. دیکھیے حکم تو اس میں بھی آئے گا، مزار شریف کا جو حکم ہے وہ مزار شریف کے حکم میں آئے گا. الا واحد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے علاوہ، ٹھیک ہے، اور تمام جگہ سے پرہیز کرنا چاہیے. جو حکم ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ یعنی مزار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضور کی مزار پر حاضری ہے، اس کی اجازت ہے بس، ٹھیک ہے. جیسے چھوٹی بچی ہے جیسے مطلب تو اس کو لے جانا. نابالغ بچی ہے تو حکم الگ ہے. نابالغ بچی ہے تو شریعت کا بھی حکم نہیں ہے. شریعت کا حکم اس پر بالغ ہونے کے بعد عائد ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور حضرت جیسے عمر ذرا بزرگ ہے، عمر ایج زیادہ ہے، مطلب ایسے لوگ جا سکتے ہیں. عمر زیادہ تھا مطلب یہاں پہ مراد یہ ہوگا کہ جب سن بلوغ پر نہ ہوا تو اس میں بھی بچنا بہتر ہے، چونکہ عورت تو عورت ہے. تو اگر وہاں پردے وغیرہ کی بے حرمتی کا شک ہے اور دیگر چیزیں ہیں تو بہتر ہے کہ بچے تو زیادہ اچھا ہے، ٹھیک ہے. ایک ضعیف عورت کو آپ لے جائیں گے تو پھر وہ ایک جو آج کل زندہ جوان عورت ہے وہ اپنا راستہ نکال لے گی کہ جب اس کو جانے کی اجازت ہے تو ہم کو جانے کی کیوں نہیں اجازت ہے نا. کیا وہ عورت نہیں ہے؟ وہ بھی عورت ہے، ہم بھی عورت. لیکن اب اتنا مسئلہ اہم کون سمجھائے گا اتنا اندر جا کے؟ تو بہتر ہے جہاں سے راستہ کھل رہا ہو تو نہ ہو تو زیادہ اچھا ہے، ٹھیک ہے. جی جزاک اللہ. اور بتائیں. اور کوئی سوال؟ تمید ایمان سب کو اچھے سے سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی حضرت. جی حضرت. اس میں کوئی بات سمجھ میں نہ آیا کرے تو پوچھ لیا کرے. اور ٹھیک ہے چلیے جب تک چل رہا اللہ تعالیٰ کرم فرمائے عافیت کے ساتھ. کوئی اور سوال تو نہیں؟ بس ہو گیا. یہ خصوصاً یہ کاروبار کے لیے گھر میں یا اس کے لیے کچھ بتائیے حضرت. بہت لوگ پریشان ہیں اسی کے لیے، برکت ختم. کاروبار کے لیے سب سے پہلے چیز تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور ہمارے گھر میں کاروبار کی تنگی بہت، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کاروبار کے ختم ہونے کا سب سے بڑا اگر کوئی جو ہے ذریعہ بنتا ہے تو وہ ہے گھر میں بے پردگی. فرمایا گیا کہ جب گھر میں بے پردگی ہوتی ہے اور پردے کی بے حرمتی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی رزق کو اٹھا لیتا ہے، یعنی کہ پھر آدمی کا رزق بند ہو جاتا ہے، یعنی کہ پھر آدمی کو جو رزق ہے وہ پھر ملنے میں مشقت ہوتی ہے.
سب سے اہم چیز یہ دیکھنی چاہیے کہ ہمیں گھر میں پردے کا کتنا خیال رکھوانا ہے. دوسری بات، تمام فرض و واجبات کو ادا کرتے ہوئے پھر اپنے دیے ہوئے مرشد کی تعلیمات پر عمل کریں، جیسے کہ پنجے گنجے قادریہ جو شجر عالیہ قادریہ رضویہ میں مرتب ہے، یا عزیز و یا اللہ فجر کے بعد 101 مرتبہ، یا کریم و یا اللہ، یا جبار و یا اللہ، یا ستار و یا اللہ، یا غفار و یا اللہ. آخر مرتبہ درود پاک یعنی ہر پڑھنے کے پہلے اور پڑھنے کے بعد 111 مرتبہ درود غوثیہ پڑھ کر پھر یہ وظیفہ پڑھیں. ہر جمعرات نہیں تو 11 تاریخ، چاند کی 11 تاریخ کو نیاز غوث پاک کی برائے کاروبار وسیع اس نیت سے نیاز دلا لیا کریں. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ خوب رزق میں جو ہے اضافہ ہوگا. شرط یہ ہے کہ فرائض و واجبات بھی ادا کرتے رہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. حضرت جو آپ نے وظائف جو بتایا، یہ مطلب میسج میں اس کو یا تو گروپ میں یا ایسا؟ ہاں، ٹائپ کر کے گروپ میں ڈال دیں گے. جو حضرات ہیں وہ اپنا دیکھ لیں، اردو اور انگلش میں دونوں میں ڈال دیں گے. اس کی پابندی کریے. حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمٰن سے میں نے خود سنا، حضرت فرماتے تھے کہ یہ اگر آدمی اس کو جو ہے پابندی سے پڑھے تو اور دیگر وظیفوں کی ضرورت نہیں ہے، اور آدمی اپنے کاروبار وغیرہ میں رہے. انشاءاللہ اس کی برکت بہت ہے. پنجے گنجے قادریہ کی بہت برکت ہے. اور کچھ وظیفے ایسے ہیں جو غوث پاک خود ورد کیا کرتے تھے، لالین کی برکتیں ہیں، اس میں بھی بہت زیادہ برکتیں ہیں. وہ بھی سینڈ کر دیں گے. دونوں جو آسانی ہو وہ آپ لوگ پڑھ لیں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے حضرت. یہ حضرت ایک اور مسئلہ ہے، گاڑی جیسا حضرت کسی اور کے پاس ہے گاڑی، مطلب کار جو ہے تو وہ بیچ رہے، فائننس پہ ہے وہ، تو ان کی گاڑی پھر فائننس پر لے سکتے ہیں؟ فائننس پہ ہے اگر اور ان کو سخت ضرورت ہے، پریشانی میں مبتلا ہیں اور کچھ کم میں بیچ رہے ہیں، آپ کے مقابل کوئی کافر آ کے نفع اٹھا رہا ہے، تو آپ یا تو ایک کام کریں کہ ان کو وقتی ان کی ضرورت پوری کر دیں، اور اگر ایسا نہیں ہے، بامر مجبوری بیچ رہے ہیں، تو پھر آپ لے لیں. لیکن اس میں بھی یہ رہے کہ سخت جو ہے، اگر مجبوری ہو تو لے، ورنہ نہ لے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بندہ پریشان ہے بہت زیادہ اور اس کی پریشانی ہے تو ٹھیک ہے، پریشانی کی نیت سے آپ کر لیں، لیکن اس میں بھی توبہ وغیرہ کرتے رہیں کہ یہ جائز نہیں ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی جی. اس میں سمجھے 2 لاکھ روپے کا تک ایسا فائدہ ہو جائے گا، مطلب اس میں کم میں ہوگا، اور پلس جو اس کا EMI ہے وہ کنٹینیو بھرنا رہے گا. نفع ہو جائے گا تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. جی ہاں، نفع اگر ہو جائے گا، اس میں جو انٹرسٹ رہے گا، انٹرسٹ دینے کے بعد اگر اس سے زائد نفع ہو رہا ہے تو صورت نکل آئے گی تو ٹھیک ہے. اور اس میں یقین ہونا ضروری ہے. یقین ہے تو بالکل ٹھیک ہے، جائز سے کر لیں. ٹھیک ہے. جی حضرت. ہاں، اور کوئی سوال؟ جی حضرت. ہاں بتائیں. آپ کو ڈیپلی تھوڑا ڈیپلی کر کے بتائیے گا یہ کلام کے بارے میں جو آپ سے پوچھا. مطلب جی حضرت، جو یہ کلام کے بارے میں آپ سے پوچھا تو اس کو تھوڑا ڈیپلی کر کے بتائیے گا، مطلب تھوڑا ڈیٹیل میں، کلیئرلی. ٹھیک ہے، جس کو تحقیق ایک بار دیکھ لیں گے فتاووں میں، اس کے بعد تحریر کر کے لکھ کے ڈال دیں گے. چونکہ ریکارڈنگ میں نہ کر کے تحریر میں لکھ کے ڈال دیں گے گروپ میں، اس کو دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. جی حضرت. گروپ میں یا پرسنل میں جب وقت مجھے ملے گا، میں وعدہ نہیں کر رہا ہوں چونکہ ٹائم نہیں رہتا، جب فرصت ملے گی ضرور ڈال دیں گے. ٹھیک ہے. جی بالکل. اور کوئی سوال؟ ہو گیا سوال بس سب کے؟ جی الحمدللہ. اچھا چلیے ٹھیک ہے. نمازوں کی پابندی رکھیے اور درود پاک کی کثرت کریے، اور بد مذہبوں سے بالخصوص جو درس دے رہے ہیں، کہ ہمارا درس دینا اس وقت ہمارے لیے بھی باعث نجات و برکت ہوگا جب آپ اس پر عمل بھی کریں گے. اور الحمدللہ اللہ اس کے رسول کا کروڑا احسان ہے کہ فقیر اس پر بہت سختی سے عمل کرتا ہے، اگرچہ اور دیگر اعمال میں اگرچہ سب بیکار، سب گناہ گار، سیاہ کار ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ فقیر اس مسئلے میں کوئی رعایت نہیں کرتا. اور دعا کرے میرے حق میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مسلک اعلیٰ حضرت پر اسی طرح استقامت عطا فرمائے، اور بدمذہب و بددین سے مجھے جو ہے دور نفور عطا فرمائے، اور میرے اہل خانہ کو اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ ان فرقہان باطلہ سے ہم سب کو دور نفور عطا فرمائے. ٹھیک ہے. اب میں سرکار نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں رات میں آج رہوں گا، رات بھر انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعا کروں گا. وہاں منظم خراج عقیدت پیش ہوگی، اور رات میں بس ابھی کلاس کے بعد وضو بنا کے اور اترنے ہی جا رہا ہوں، بس نیچے ہی ہے سرکار محبوب الہی کی بارگاہ. میں آ گیا ہوں ہوٹل پہ، انشاءاللہ وہاں رات بھر رہوں گا.
دعا کروں گا آپ سب کے حق میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلک کی حالت پر قائم رکھے، ٹھیک ہے؟ میرے حق میں دعا کروں اور بچی کے لیے اہلیہ کے لیے دعا کیجیے. ہاں بالکل، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، ضرور انشاءاللہ. اور کل غالباً جو ہے طبیعت چونکہ علیل ہے، سفر تو بہت طویل تھا لیکن طبیعت علیل ہے، اس لیے جو ہے یہاں سے شاید کل کانپور کی روانگی ہو جائے گی اور دیگر احباب جو ہے وہ آگے نکل جائیں گے. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.